بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ جب بھی رشتہ دیکھنے جائیں تو دو باتوں کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، چاہے وہ لڑکی کا رشتہ ہو چاہے وہ لڑکے کا رشتہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ملحوظ نظر رکھنی چاہیے؟ جب آپ کسی لڑکے کا رشتہ دیکھنے جائیں تو ہمارے ہاں اب اس موجودہ دور کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں لوگ کہ جب لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس جو گھر ہے آیا وہ کہیں حرام پیسوں کے ساتھ تو نہیں آیا، اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ کہیں حرام پیسوں کے ساتھ تو نہیں آئی، اور یہ جو پیسے کما رہا ہے یہ حرام پیسے تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ لڑکوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں، وہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں، بس یہ چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں کہ یہ امیر ہے یا نہیں، اس کے پاس گھر اپنا ہے یا نہیں، اس کے پاس گاڑی بھی ہے یا نہیں۔ صرف ان چیزوں کو موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں جو ہے وہ جب لڑکے کو دیکھنے جائیں تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے، یہ لڑکا جو ہے پنجگانہ نماز پڑھنے والا بھی ہے یا نہیں۔ نماز اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑی کوئی بری جو ہے وہ چیز ہے۔ ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں، جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کس طرح کا شخصیت کا مالک ہوگا کہ جو اللہ کے حکم جو ہے اس کو مانتا نہیں ہے۔ تو اس سے بری چیز بھی کوئی ہوگی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ دیکھا کریں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت، جب ان کے لیے بے شمار امیر کبیر لوگوں کے رشتے آئے تو میرے نبی نے، جب علی کا رشتہ جو ہے آیا تو میرے نبی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تقوی دیکھا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی سے کرائی۔ اب علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے پاس نہ گاڑی تھی، نہ بنگلہ تھا، نہ بینک بیلنس تھا، حتیٰ کہ اپنا ذاتی گھر بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ اور یہ ایک طرف سے میسج بھی پوری امت کو تھا کہ جب بھی اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ اگلے والے کا گھر کتنا بڑا ہے، وہ سیپریٹ بھی ہے یا نہیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ دیکھا کریں کہ وہ تقوی والا کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رشتے کے اندر دیکھا تو مولا علی کے تقوی کو دیکھا کہ وہ نمازی تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ حلال کمانے والے تھے۔ مگر آج کے دور کے اندر نہ حلال و حرام کی پہچان ہی نہیں، صرف جب بھی لڑکا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کماتا کتنا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ یہ دیندار بھی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں، لڑکا دیندار ہونا چاہیے اور نماز پڑھنے والا ہو، اور ارد گرد محلے والے اس کے کریکٹر کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اگر کسی میں پائی جائیں تو بہت ہی خوب ہے۔ اور جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے پاس مال و دولت جائیداد بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں موجودہ دور کے اندر لوگ صرف ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو امت کو درس دیا کہ عورت جب بھی کسی عورت کو انتخاب کرنا چاہیے شادی کے لیے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دیندار بھی ہے یا نہیں، نہ کہ اس کے مال و دولت کو دیکھنا چاہیے، نہ اس کے نسب کو دیکھنا چاہیے، اور نہ اس کے جو ہے وہ خاندان کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز فرمائی کہ عورت دیندار ہو، اگر یہ مل جائے تو کیا ہی خوب ہے۔ مگر ہمارے ہاں آج معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے۔ اور آخری بات یہی کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کریں گے تو دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب اور لائک جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔